جو میں مختصر اس کو بیان کروں گا آج کے جلسے میں، چونکہ آج کون سی تاریخ ہے رمضان کی؟ یہ دیکھو 14 تک پہنچ گئے، 15 پھر جو آئے گا 20 کے بعد یہ مسئلہ پیش ہوگا اعتکاف کا۔ اس لیے میں آپ کے ذہن میں پہلے کچھ ڈالنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو پھر انشاءاللہ عشر آخر سے پہلے کریں گے۔ اعتکاف 3 قسم کے ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، اور ایک اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور ایک اعتکاف مستحب ہے۔ کتنے قسم اعتکاف ہیں؟ 3۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ آپ نظر مانگ کے کہیں گے یا اللہ میرا فلان کام ہو جائے، میں اتنے دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، یہ واجب ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ یہی عشر آخر رمضان، تیسرا عشرہ ہے، 10 دن پورا آپ اعتکاف میں بیٹھو گے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کسی محلے میں ایک بندہ بھی بیٹھے گا مسجد میں تو سب اور لوگوں کی گردن سے یہ بندے کے بیٹھنا ان کے گردن سے اعتکاف کو ساقط کرے گا۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایک مسجد میں 2-3 بندہ بیٹھے ہیں، 5 بندہ بیٹھے، سب کو اجر ملے گا۔ اعتکاف کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعتکف یعتکف الذنوب، معتکف جو ہے نا وہ کنارہ کشی کرتا ہے گناہوں سے۔ 10 دن میں آپ کو باہر جانا، گھومنا، فضول باتیں کرنا، ان سب چیزوں سے آپ کو پرہیز ہے، تو گویا کہ آپ نے گناہوں سے کنارہ کشی کر کے اللہ کے گھر میں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، اور آپ اللہ کے مہمان رہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں سے یہی کافی ہے کہ اگر کوئی میرے اور آپ کے گھر میں آئے، مہمان بن جائے، اور آپ اور ہم میزبان بن جائیں، تو ہم اپنی مہمان کی کتنا قدر و قیمت کرتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کے گھر میں آ کے مہمان بن جاتا ہے، یعنی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، گویا کہ وہ شخص کس کا مہمان رہا؟ اللہ کا۔ ایک بندہ اپنے مہمان کا کتنا عزت کرتا ہے، تو میرا رب تو اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، ہاں وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ پھر اپنے مہمان کا کتنا اکرام کرتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت میں سے یہی کافی ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے، گویا کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان رہے۔ اور دوسری خوشخبری معتکفوں کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف کے حالت میں بہت سارے کام جو اعتکاف سے پہلے تم کر سکتے تھے، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد وہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ پہلے آپ بیماروں کے احوال پرسی کے لیے جاتے تھے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ پہلے جنازوں میں شرکت کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی کی تکفین و تدفین میں شرکت کرتے تھے، اب اعتکاف کے بعد تو جائز نہیں ہے آپ کا شرکت کرنا۔ فرماتے ہیں اے معتکف تو غم نہ کرو، جو عبادتیں اعتکاف سے پہلے تم کرتے تھے یا کرنے والے کرتے ہیں باہر جو اعتکاف میں نہیں ہیں، تم اعتکاف کی وجہ سے رکے ہوئے وہاں نہیں جا سکتے ہو، ہر عمل کا ثواب اعتکاف کرنے والے کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے۔ یہ بڑا ڈسکاؤنٹ ہے، کس کے طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کے لیے؟ معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اعتکاف کے بارے میں بھی آپ سوچتے رہو، اپنا آہستہ آہستہ تیاری کرو، جس کو اللہ نصیب کرے توفیق دے وہ اپنا تیاری کرے۔ باقی اعتکاف کے جزئی مسائل کو کسی اور جلسے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔